السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين، أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات اس احساس کے ساتھ کہ آپ کو کافی دیر سے مصروف رکھا گیا ہے اور آپ یقیناً منتظر ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جائیں، میں کچھ زیادہ طویل گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا، مختصر سا بیان آپ تک عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا محسن حقیقی ہے اور اس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ اپنے کلام پاک میں خود اعلان کرتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ان کی گنتی کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ لہذا انعامات و احسانات الہی کو گننا یہ تو کوئی عقل مندی اور دانائی نہ ہوگی، ہاں یہ ضرور قابل غور ہے کہ سوچا جائے کہ آیا یہ ساری نعمتیں برابر ہیں یا چھوٹی بڑی ہیں، اور ان نعمات الہی میں سے سب سے اعلیٰ، افضل، اشرف اور بہترین نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس نعمت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے اندر ان کے اپنے انفس میں سے ایک ہستی کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کوئی احسان نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے، اور سب سے بڑا احسان یہی ہے، جیسے کہ بلادری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنے سب سے افضل رسول سید الانبیاء کو ہماری ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں، کیا اللہ نے جب تخلیق کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلی مخلوق کسے قرار دیا؟ تو اس کے جواب میں حدیث آتی ہے اور فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، نور محمدی کو سب سے پہلے خلق فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ نے تخلیق کا آغاز افضل کائنات سے کیا ہے، ادنا کائنات سے نہیں کیا۔ جو سب سے افضل تھا اسے ہی سب سے پہلے خلق کیا، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکمت ہی اسی میں تھی کہ اللہ سب سے افضل کو سب سے اول مخلوق قرار دے۔ لیکن ساتھ اس حدیث کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے کہ فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نور محمدی ہے وہی نور حیدری ہے، اور ان دونوں کا نور ایک ہے۔ اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور حدیث ہمارا تعاون کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سے حضرت آدم نے اس وقت پوچھا جب حضرت آدم نے بلندیوں میں 5 انوار مقدسہ کا ملاحظہ اور مشاہدہ کیا، تو پوچھا یا اللہ کیا ان کو تو نے مجھ سے پہلے خلق کیا؟ تو جواب آیا ہاں میں نے انہیں تجھ سے پہلے خلق کیا، انہیں میں تیری نسل میں سے بھی قرار دینے والا ہوں، لیکن یاد رکھ اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تو آپ سارے عقل مند ہیں، ذرا غور کر کے بتائیے اگر حضرت آدم خلق نہ ہوتے تو بنی آدم کہاں سے آ جاتے، آدمی کہاں سے آ جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی تخلیق ان 5 انوار مقدسہ کے طفیل ہوئی ہے۔ بلکہ حدیث قصہ کا بیان تو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ فرماتا ہے بعزتی و جلالی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مطحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم اس کائنات کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے۔ ساری کائنات ان کی محبت میں خلق ہوئی، اور سب سے پہلی مخلوق اللہ نے ان انوار مقدسہ کو قرار دیا۔ لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں اس زمین کی طرف آخر میں بھیجے، پہلے سب سے پہلے خلق کرے، انہیں بلندیوں میں رکھے، آسمانوں میں رکھے، عالم ملکوت میں رکھے، عالم سماوی میں رکھے، اور وہاں ایسے مقام پر وہ رہے، ایسے عظیم مقاموں پر ان کو رکھا گیا کہ فرماتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ وقدسنا فقدست الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ تسبیح کرنے لگے، ہم نے تقدیس کی تو ملائکہ تقدیس کرنے لگے۔ اب سوال میں جو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انہیں تو بلند ترین مقامات عالیہ میں رکھا، حجابات قدس میں رکھا، اور آخر میں اس زمین کی طرف بھیجا۔ یہ جو زمین و آسمانوں کی محبت میں خلق کیے، کیا یہ زمین کا فیض اس وقت بھی جاری رہا جب وہ عالم بالا میں تھے؟ سورج کا فیض اس وقت بھی جاری رہا جب وہ عالم ملکوت میں تھے؟ یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ سارا کچھ جس کو حدیث قصہ نے بیان کیا کہ یہ ساری کائنات میں نے ان 5 کی محبت میں خلق کی ہے، تو کیا یہ کائنات اپنے فیوض و برکات جو دے رہی ہے اس وقت بھی دیتی رہی یا اس وقت تھمی رہی، اور اس کائنات کی کوئی فیاضی اس دنیا میں تقسیم نہ ہوئی؟ سورج نے نور دیا یا نہ دیا، زمین نے انگوری دی یا نہ دی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان انوار مقدسہ کے زمین کی طرف آنے سے پہلے، یعنی فرض کیجئے حضرت آدم پہلے آئے، حضرت ابراہیم پہلے آئے،
حضرت نوح پہلے آئے، ان کی امتیں پہلی آئیں، تو کیا وہ اور ان کی امتیں اس زمین و آسمان اور اس بر و بر اور اس سورج شمس و قمر سے فیض پاتے رہے یا نہ پاتے رہے؟ جی کیا یہ فیض ہی ہمارا رزق نہیں؟ زمین سے جو کچھ اگتا ہے کیا یہ ہمارا رزق ہے؟ آسمان سے سورج کی جو روشنی اور تمازت آتی ہے کیا اس کا ہمارے رزق میں دخل آمد ہے؟ ہوائیں جو چلتی ہیں کیا اس سے ہمارا رزق پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری کائنات جو کچھ فیض بہت رہی ہے، اس فیض سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ انوار مقدسہ ابھی اس زمین کی طرف منتقل نہ ہوئے تھے، لیکن ان کے طفیل رزق اس کائنات میں تقسیم ہو رہا تھا۔ کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی رزق تقسیم ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ جو مانتا ہے باواز بلند صلوات۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیض ہے جس کو ہم ایک انداز سے رزق سے تعبیر کرتے ہیں وہ تو تقسیم ہو رہا تھا، تو پھر اللہ نے انہیں زمین کی طرف کیوں بھیجا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین کی طرف رزق کے لیے آئے یا رزق تقسیم کرنے کے لیے آئے، ان سے یہ جواب طلب کرنا ہے نا کہ رزق تو آسمان پہ تھے، اس وقت بھی تقسیم ہو رہا تھا، انہی کے طفیل تقسیم ہو رہا تھا، ہوائیں انہی کی طفیل چل رہی تھیں، بارشیں انہی کی طفیل ہو رہی تھیں، زمین انہی کی طفیل انگوری دے رہی تھی، سورج انہی کی طفیل نور بانٹ رہا تھا اور گرمی بانٹ رہا تھا۔ غرض ہے کہ جتنا سسٹم اس وقت رزق کا آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں یہی سسٹم تھا اور انہی کے طفیل تھا۔ تو اس دنیا میں زمین کی طرف کیوں آئے؟ دوسری بات، کیا اللہ کے علم میں تھا یا نہیں کہ جب انہیں میں زمین کی طرف بھیجوں گا تو انہیں دکھایا جائے گا، انہیں ستایا جائے گا، انہیں اذیتیں دی جائیں گی، ان کو قتل کیا جائے گا، انہیں قید و بند میں رکھا جائے گا، ان کی خواتین پہ ظلم ہوگا، ان کی بے پردگی کی جائے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پہلے سے عالم ہے یا واقعہ ہونے کے بعد عالم بنتا ہے؟ ہمارا علم تو واقعے کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے جو علم ہوتا ہے وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% واقعے کے مطابق ہو، واقعہ ہو جانے کے بعد ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا اللہ وہ پہلے سے عالم ہے۔ کتنا پہلے؟ کوئی پتہ نہیں۔ نہیں، یہ نہج البلاغہ پڑھیے، باقی ساری وہ کتابیں اور حدیثیں پڑھیے، اسی لیے تو ان چیزوں کو آپ کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے کہ انہیں فقط الماریوں میں رکھیے نہیں بلکہ ان سے فیض پائیے۔ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کلمات اور رسول اکرم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہے یا نہیں کہ اللہ کی ہر صفت اس کی عین ذات ہے؟ بشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت وشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف۔ یہ نحو اللہ کے پہلے خطبے میں ہے۔ تو آپ کو علماء نے اس کا نچوڑ ایک سطر میں چھوٹی ان دینیات کی کتابوں میں بتا دیا تھا کہ جن میں صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کا بیان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں ایک سطر یہ آتی ہے یا نہیں کہ اللہ کی تمام صفات عین ذات ہیں، غیر ذات نہیں ہے یا زائد بر ذات نہیں ہے۔ یہ جملہ تھا نا۔ مشکل یہ ہے کہ بچپن میں رٹایا جاتا ہے، جب سمجھنے کا موقع آتا ہے تو کوئی سمجھاتا نہیں۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔
ذرا اپنے علم کے بارے میں بتائیے۔ اللہ فرماتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے اس عالم میں بھیجا کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ لا تعلمون شیئا، تسی ککھ بھی نہیں جانتے۔ اور یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم جتنے اس دنیا میں آئے اپنے وقت ولادت کچھ جانتے تھے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو جانتے تھے، اپنے وجود سے آشنا تھے، اپنی ماں سے آگاہ تھے، ٹاں ٹاں کر رہے تھے، کیا ٹاں ٹاں کا پتہ تھا؟ دودھ پی رہے تھے، کیا دودھ کا پتہ تھا؟ دودھ پلانے والی پلا رہی تھی، کیا ماں کا پتہ تھا؟ لا تعلمون شیئا، آہستہ آہستہ آپ کو علم آنے لگا۔ کیسے؟ بابا، ماما، نانا، چاچا، لالا، کاکا، یہ علم شروع ہوا نا۔ الف بے تے سے 1 2 3 1 2 3، یہ علم شروع ہوا نا۔ بڑھتے 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 امام خمینی بن گئے، علامہ ہلی بن گئے، علامہ مجلسی بن گئے۔ علم تھا نا، ترقی کرتا گیا، اتنا بلند چوٹی پہ پہنچے کہ کوئی علم میں آپ کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اترے۔ نعمر ننکس فی الخلق، عمر بڑھتی گئی، توانائیاں کمزور ہوتی گئیں کئی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ بالآخر یہی چوٹی علم پہ پہنچا ہوا انسان اس منزل پہ پہنچا کہ اسے کچھ پتہ نہ رہا، حتیٰ کہ اس حد تک بھی چلا گیا کہ میرا نام کیا ہے یہ بھی اسے یاد نہ رہا۔ علم آیا بھی اور علم چلا بھی گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ تیری ذات، تیرا علم، تیرا عین ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہے۔ توجہ ہو گئی؟ میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے زائد بر ذات کی معمولی سی وضاحت آپ کی خدمت عرض کی تاکہ سمجھ آئے۔ ہاں تو میں بڑا سارا عالم، لیکن میرا علم، میرا عین ذات نہیں ہے، میں کچھ اور ہوں، علم کچھ۔ علم بڑھتا بھی ہے اور علم گھٹتا بھی ہے۔ اب ذرا غور کر، جب قرآن نے کہا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے حبیب مجھ سے التجا کر کہ میرے علم میں اضافہ کر۔ جس کا علم گھٹے اور بڑھے کیا وہ اس کا عین ذات ہوگا؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی صفات عین ذات ہوں۔ اللہ ہی اس امر میں وحدہ لا شریک ہے کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، لہذا اللہ کا علم نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ جب نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لامحدود علم کا مالک ہے، کیونکہ لیس لصفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود لا حد له ولا ند له۔ امیر المومنین نے مختصر جملے میں کہہ دیا وہ ہے جس کی کوئی حد بھی نہیں اور جس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ اس کے علم میں کمی اور بیشی کا کوئی امکان نہیں، اور اگر ایسا ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے تو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے یا کچھ جانتا ہے؟ مثلا میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میری زبان سے جب تک میرا کلمہ نکل نہیں جاتا آپ اس کے عالم نہیں ہوتے، نکل جاتا ہے تو آپ عالم بنتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ
وہ ازل سے جانتا ہے کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں مسجد، فلاں کانفرنس میں فلاں جا کے بولے گا اور یہ بولے گا۔ یا رسول اللہ، اللہ حتیٰ کہ میں یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوں گا، میں بول کے بھی اپنے کلام کی تفاصیل سے اتنا آشنا نہیں ہوتا جتنا وہ ازل سے آشنا ہے۔ اس کے علم میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی بیشی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے اجمال تھا بعد کو اسے تفصیل معلوم ہوئی، نہ، وہ اول سے تفاصیل کی گہرائیوں سے آشنا ہے۔ ہم شاید اتنی گہرائیوں کو بھی نہ ادراک کر سکیں جتنا وہ آگاہ ہے، اور وہ علیم ہے کہ اس جیسا اور کوئی علیم نہیں ہے۔ تو عزیزان من، وہ جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اس کے علم میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ۔ تو وہ جانتا تھا یہ نہیں کہ میرے نبی کے ساتھ کیا ہوگا، میرے علی کے ساتھ کیا ہوگا، میری زہرا کے ساتھ کیا ہوگا، میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا، میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ان 5، 12، 14 کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے مخلصین کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ تو جانتا تھا، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے اس زمین پر انہیں کیوں بھیجا؟ جواب یہی بنتا ہے، کوئی اتنا اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا جائے اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی جائے، ہر قسم کی اذیت سہنا لیکن میرے مشن میں کمزوری نہ لانا، ہر قسم کی قربانی دینا لیکن میرے مشن میں کسی قسم کی کمزوری نہ آنے پائے، میرے دین میں اور میرے پیغام میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ آنے پائے۔ جتنا بھی تمہیں قربانی دینی پڑے دینا، لیکن اس قربانی سے پیچھے نہ ہٹنا، کیوں کہ جس مشن کے لیے میں بھیج رہا ہوں وہ اس سے زیادہ بلند ہے کہ جس کے لیے تم اذیتوں کو برداشت کرو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول اکرم کو بھیجا۔ کیوں؟ غرض بعثت کیا، بھیجنے کا مقصد کیا، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہ مقاصد ہیں، یہ وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے گویا اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، 313 رسول بھیجے، 5 اولو العزم بھیجے، ان کے سردار بھیجے جو لائق صلوات ہیں۔ اللہ صلوات تو میرے برادران اسلامی سارے مسلمان بھیجتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آپ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لیکن کیا آپ دونوں کی صلوات میں کوئی فرق ہے؟ اللہ لفظی طور پر تو کوئی فرق نہیں، ایک لفظ علا کے اضافے سے تو کوئی مفہوم میں تبدیلی نہیں آتی، تو یہ کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، لیکن کیا فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے، ہاں فرق ہے، اس عقیدے میں فرق ہے جو صلوات پڑھنے والا پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں مرتکز کرتا ہے۔
ہمارے بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں زیادہ تنگ بھی نہیں کروں گا اور مقصود بھی یہ نہیں ہے، فقط ایک اشارہ۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ مشہور ہے یہ نہیں؟ یہ کتنی مشہور نعت ہے، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ وہ اس عقیدے کے ساتھ صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم کس عقیدے کے ساتھ صلوات بھیجتے ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر، 312 رسول، 4 العزم، سارے بھی اکٹھے ہو جائیں اپنے کمالات و فضائل میں تو ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن پہ ہم صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صل علی کیا بروز معاشر یہ صلوات گنی جائے گی یا تولی جائے گی؟ بیٹھے ہو آج کل کے دور میں مجلس کو ٹنگنے کے لیے اور کامیاب ترین مجلس کے لیے نعرے بھی گنے جاتے ہیں اور صلواتیں بھی گنی جاتی ہیں، اور جس نے نعرے زیادہ لگائے اس کی مجلس سب سے کامیاب، اور جس نے کہے نہ ایک صلوات پڑھی وہ بیچارہ دسائی مر گئے۔ نظام تو یہ چل رہا ہے، لیکن میں تو پوچھتا ہوں تیرے اللہ کا پروگرام کیا ہے؟ وہ گنتی کرے گا تیری صلواتوں کی اور تیرے نعروں کی؟ وہ تو فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہے۔ کس چیز کا وزن؟ جسموں کا وزن، قد بت کا وزن، سونے چاندی کا وزن، جائیداد زمین کا وزن، یا اعمال کا وزن؟ اعمال میں وزن ہونا۔ اب صلواتیں وزن ہوں، ایک وہ صلوات ہے جس کے پیچھے کچھ فرق نہیں ان چاروں والا عقیدہ ہے، اور ایک وہ صلوات ہے جس کے پیچھے آپ کا عقیدہ ہے۔ دونوں کے وزن کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ویسے نہیں رسول نے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی حضرت نوح جتنی عمر پائے، ہر رات نماز میں گزارے، ہر دن رزق سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ احد جتنا سونا راہ خدا میں تقسیم کرے، صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو جائے، اِلَّمْ يُبَارِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز کا نام ولایت علی ہے، اور اگر ولایت علی نہیں تو کھوکھلی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی کو اللہ کہتا ہے اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ رسول اعظم کی تشریف آوری اور محمد و آل محمد کی تشریف آوری کس مقصد کے لیے تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا یہ سلسلہ رسول اکرم تک ختم یا حضرت کے بعد بھی جاری؟ جی کیسے جاری؟ وہ ایسے جاری جیسے رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی۔ یہ جو من کنت مولاہ
فہذا علی المولا ہے، یہ گویا اسی امر کا بیان ہے کہ جو کچھ میں کر کے یہاں لایا ہوں اس وقت تک کے لیے میں تھا، اب میرے بعد یہ سارا کام کس کے حوالے ہے؟ جو میرے بعد مولا ہے۔ اور کیا علی ہی فقط مولا تھے یا ہر امام مولا؟ جی ہر امام، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ائمہ نے اپنے اپنے دور میں اس فریضے کو ادا کیا اور ان اغراض بعثت کو آگے بڑھایا۔ میں آگے نہیں جاتا، اتنے رک کے کہتا ہوں، جب غیبت ہوئی تو مسئلہ ختم۔ جی جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف غائب ہو گئے تو وہ مقصد ختم، وہ سلسلہ بند یا جاری؟ کون جاری کرے؟ آپ سمجھا؟ کسی کی عقل اجازت نہ دے گی کہ وہ غیبت کو اس سلسلے کی بندش کی بنیاد بنائے، اور غیبت جائز ہی نہیں اگر بات آگے نہ چل سکے۔ غیبت کا جواز تب پیدا ہوتا ہے جب ہدایت کا سلسلہ چلے۔ اس لیے ہم سب اس امر کی طرف متوجہ رہیں کہ یہ جو 1200 سال کے قریب عرصہ گزر گیا اور امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے یا نہیں چلا ہے؟ اور کتنے بڑے محسن ہیں وہ جنہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کا کام ہے، جو نبیوں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے یا سید الرسل جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، اس کی وراثت غیبت کے دور میں کم از کم علماء کے ذمہ لگا دی گئی ہے، اور ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں ان علماء کو جنہوں نے کوچے کوچے گلی گلی خاک چھانی اور ہزار زحمتیں کر کے اس سلسلے کو جاری رکھا کہ یتلو علیہم آیاتہ بھی ہوتا رہا، یزکیہم بھی ہوتا رہا، یعلمہم الکتاب کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور والحکمہ کا سلسلہ بھی۔ خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر قوم میں سے ایک طائفہ نکلے اور وہ جا کر تفقہ فی الدین کریں، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ کر لیں تو پھر کیا کریں؟ اپنی قوموں کے پاس واپس آئیں، لِيُنذِرُوا إِلَيْهِمْ، ان کو آ کے وہ اللہ کا پیغام دیں اور انذار و تبلیغ کریں۔ پھر کیا ہو؟ جب وہ کریں تو پھر آگے سننے والوں کو کیا چاہیے؟ کچھ مانیں یا نہ مانیں؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، وہ آ کے انذار کریں تو لوگ ان کی بات کو تسلیم کریں اور ان کے کہنے پر چلیں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو کہ جب فقہ کے احکام کو وہ سیکھ کر آئیں اور وہ تمہیں بتائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، تو تمہیں بھی سن کر ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ جیسے نبی بیان کرے تو مانو، امام بیان کرے تو مانو، اور اگر نبی اور امام کا کوئی ترجمان بیان کرے تو بیان تو نہ مانو۔ تو یہی معلوم ہوا کتنے کم عقل ہیں وہ لوگ جو آج کے دور میں تقلید کے دشمن بن گئے ہیں، اور پھر بڑھ کر مرجعیت کے دشمن بن گئے ہیں، اور مرجعیت کے خلاف زبان درازیاں اور ہزار قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مدارس علمیہ کا کمال ہے اور ان کے علماء کا کمال ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ان تمام دشمنوں سے ہمارے اہل ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی شخص کا قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا اس کے ایمان کو قتل کرنا جرم ہے۔
جان کو مار دینا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ایمان کو مار دینا جرم ہے۔ ایمان کی حفاظت جان کی حفاظت سے بھی زیادہ لازم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، اور اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا جس دور میں ہمیں بھیجا ہے، اس دور میں کوئی ایسے علماء آئے جنہوں نے چھوٹے حد تک یعنی معمولی حد تک کام نہیں کیا بلکہ اعلیٰ حد تک کام کیا، اور جا کے شیطان اکبر کو للکارا، بڑے بڑے شیطانوں سے مقابلہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بڑے شیطانوں کے ہاتھوں سے ایران جیسی سلطنت کو چھین لیا۔ تو یہ انقلاب اسلامی کی کامیابی اور یہ تمام حزب اللہ کی کامیابی، عراق کی آزادی، اور آپ کے ہاں جو صورتحال درپیش رہی اس میں آپ کی کامیابی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علماء خواہ وہ اعلیٰ سطح کے تھے اور خواہ وہ دوسری سطح کے تھے، کام ہر ایک نے وہی کیا جو انبیاء کا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ بے شک کہ اپنی بہت ساری کمزوریوں اور خرابیوں کے اعتبار سے گیا گزرا دور شمار ہوتا ہے، لیکن اس طرف سے جو اس دور میں شیطانوں کا مقابلہ ہوا ہے اس لحاظ سے بھی یہ دور اپنی مثال آپ بن گیا ہے، اور اس میں علماء حق نے جو فریضے انجام دیے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس لیے ہمیں ان علماء کی عزت اور ان علماء کے وقار میں اضافہ کرنا چاہیے، اور ان کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایسے ہی مقابلہ کرنا چاہیے جیسے انسان اپنی جان کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا ہمارے بزرگ علماء کرام نے صف اول کے علماء کرام نے اپنے فریضے کی ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ادا کرنے میں علاقے کے علماء کو بھی اپنا حق ادا کرنا نہیں کام ہوتا، مگر یہ کہ اوپر والی صف میں اگر کام ہو تو نیچے والی صف میں اگر کام ہونا چاہیے۔ تو آپ تمام علماء جو اپنے اپنے علاقے کے پیش نواز ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مبلغ ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مصلح ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی قوم ایسی نہیں رکھی جس میں اپنی حجت نہ بھیجی ہو یا اپنا رسول نہ بھیجا ہو۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر قوم کے پاس وہ رسول آئے جو معصوم رسول ہو سکتا ہے رسول کا نمائندہ آئے اور وہ بھی وہ کام کرے جو رسول نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کسی بھی سطح کے علماء ہوں، خواہ وہ اپنے آپ کو چھوٹے علماء سمجھیں یا بڑے علماء سمجھیں، کام کے اعتبار سے ہر کوئی بڑا ہے، فریضے کے اعتبار سے بھی ہر کوئی بڑا ہے اور کام کے اعتبار سے بھی ہر کوئی بڑا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی علم کا تو پہاڑ ہو لیکن بروز محشر ایک چھوٹا سا پیش نماز بھی اس کے آگے جا رہا ہو۔ کیوں کہ وزن تو عمل کا ہے نا، وزن علم کا تو فقط نہیں ہے۔ العلم بدون العمل وبال والعمل بدون العلم ضلال۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے اگر پہاڑ نہ بنیں
تو کم از کم عمل میں تو اپنی کمزوری نہ دکھائیں، اور جو کام کرنا ہے اس کام میں ہم کسی قسم کی سستی نہ کریں، اور انشاءاللہ ہم اپنے کام کو اگر آگے بڑھائیں گے تو یہ پشت پناہ ہوگا ہمارے بزرگ علماء کے لیے بھی، ہمارے مراجع کے لیے بھی، اور ہمارے تمام فقہا کے لیے بھی، اور انشاءاللہ رب العزت ہمیں ہر لحاظ سے کامیابی عطا فرمائے گا کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی نصرت کرو تو میں تمہیں مدد مہیا کروں گا، اور کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی، تمہارے قدموں میں ثبات آئے گا۔ اور یہی وہ جواب ہے جو ہم حل من ناصر ینصرنا کا آج دے سکتے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا کا مطلب بہت کچھ نہ تھا مگر یہی کہ اگر دین کو نقصان پہنچنے والی سازشیں یزیدیت کی شکل میں اٹھیں تو کوئی ہے جو ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حسینیت کے ذریعہ میری مدد کرے۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں اور حسینیت پر عمل پیرا ہیں، اللہ سے ملتجی ہیں کہ خداوند منان ہمیں دور حاضر کی یزیدیت کا حسینیت کے ذریعہ مقابلہ کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، ہمارا ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو، کامیابی ہمارے قدم چومے، دنیا بھی ہماری ہو اور آخرت بھی ہماری ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بحق سید الابرار محمد وآل الاطہار صلواتک علیہم اجمعین۔ اللہم صل علی محمد، آخر دعوانا الحمد